بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ اور ویڈیو کے آغاز سے پہلے سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آج کل مارکیٹ میں جو وظائف چل رہے ہیں، ایسے وظیفہ کر لو تو ایسے ہو جائے گا، فلاں کرو گے تو فلاں ہوگا، اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے کسی چیز کو محسوس کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور اگر آپ اس چیز کو ہی اصل مسئلے کا حل سمجھ لیتے ہیں تو یہ جائز بھی نہیں ہے۔ وظائف تو اللہ رب العزت سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے، جس راستے سے ہم نے رب تعالیٰ سے مانگنا ہے، اپنے مسائل کو رب تعالیٰ سے حل کروانا ہے، اپنی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور کرنا ہے۔ تو ہم نے جو وظائف کا سیٹ اپ بنایا ہے یہ اوورال ہر طرح سے ڈیفرنٹ ہے اور اتنا آسان ہے کہ بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تک بھی اللہ رب العزت سے مانگ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے مانگنا کیسا ہے، کیسے مانگنا ہے، اس کا انشاءاللہ ہم آپ کو میتھڈ بھی بتائیں گے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب کوئی بندہ کسی بڑے کے دروازے، کسی بھی ایم این اے، وزیر، صدر، ایم پی اے کے سامنے جاتا ہے تو عمومی طور پہ وہ ساری چیزیں چھوڑیں، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے پنجاب کے، پاکستان میں، پنجاب کے دیہات میں جب وڈیرا سسٹم ہے جس میں، تو چھوٹے طبقے کے لوگ آتے ہیں اور آ کر ان وڈیروں کی تعریف کرتے ہیں۔ پہلے وہ اجازت لیتے ہیں، اجازت مل جاتی ہے، پھر وہ آ کے تعریف کرتے ہیں، بھئی آپ کی تو حیاتیاں مان، اور آپ کے تو یہ جو ہے نا عزتاں قائم، اور اس طرح کی جو ہے نا نعرے لگاتے ہیں، تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو رہی، پھر وہ انعام دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے، اگر یہ دنیا کے ذرا سارے عہدے والے اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو رب تعالیٰ جن کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے وہ کتنا عطا فرما سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے ہم نے اس ذکر کو، وظیفہ یاد رکھیے، وظائف دنیا کے مقصد کے لیے کرتے ہیں تو ان کا کوئی اجر نہیں ملتا، یاد رکھیے گا۔ چاہے آپ 1.25 لاکھ دفعہ بھی آپ سورہ کوثر پڑھتے ہیں مال و دولت کی فراوانی کے لیے، آپ کو اجر نہیں ملتا، یاد رکھیے گا، دنیا کے مقصد کے لیے ہے۔ لیکن اگر آپ ذکر کی نیت سے اس کو کریں گے، چاہے مال و دولت ہی آپ کا مسئلہ ہے، آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ کرنا کیا ہے، میرے وظائف میں ذکر ہوگا، اس ذکر کو آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے یا سننا ہے۔ اس کے بعد یہ وہ ذکر ہے جیسے بندہ دستک دے رہا ہے، اس دستک کے بعد شہنشاہ کا دروازہ کھلے گا اور ندا ہوگی، مانگ میرے بندے کیا چاہتا ہے۔ تو ہم نے آرڈر نہیں لگانے، ہم نے ان لوگوں کی طرح، یہ دنیا والوں سے میں نے مثال دی، سمجھیے، ہم نے رب تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو بولنا ہے۔ ہم نے ذکر درود پاک 3 دفعہ پڑھ کے شروع کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، اس کے بعد دعا کر لینی ہے آپ نے۔ دعا میں آپ نے ذکر کر لیا، دروازہ کھل گیا، اب آپ نے دعا سے پہلے، دعا میں ہی آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو بولنا ہے، اللہ رب العزت کے احسانات کو، اللہ آپ نے میرے اوپر یہ بھی احسان فرمایا، یہ بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کے لیے مسئلے حل کرنا کون سی مشکل بات ہے، آپ تو ہر چیز کے مالک ہیں، عزت ذلت کے، نفع نقصان، زندگی موت، صحت بیماری، ہر چیز آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بات کر لی، اللہ رب العزت کے احسانات کو یاد کر لیا، پھر اللہ رب العزت سے عرض کیجیے، اللہ ایک احسان میرے اوپر اور فرما دیجیے، میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ میرا مسئلہ حل فرما دیجیے۔ بس یہ اصل میتھڈ ہے، اور یہ صرف اتنی سی دعا نہیں کرنی، اللہ رب العزت سے مانگیے اور سب کچھ مانگیے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کو چاہیے آپ وہ مانگ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو وظیفے میں بتایا گیا ہو وہی مانگا جائے، سب کچھ آپ مانگ سکتے ہیں۔ یہ سفر کا دوسرا جمعہ، سفر کی جمعرات، سفر کا یہ کوئی محسوس نہیں ہے کہ سفر کی دوسری جمعہ کو ہی اللہ سنتے ہیں، اللہ رب العزت ہر وقت سنتے ہیں۔ کسی نے کہا اللہ دعا فوری نہیں سنتا، انہوں نے کہا اللہ تیرے گناہوں پہ فوری پکڑ بھی تو نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کے احسانات پر شکر ادا کرنا شروع کریں، اللہ میری دعا قبول ہوتی ہے، اللہ آپ میرے گناہوں پہ فوری پکڑ نہیں فرماتے، آپ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، میری دعائیں تو میرے اپنے اعمال کی وجہ سے اگر قبول نہیں ہو رہی، اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، جتنے گناہ ہوئے میں ان سے توبہ کرتی ہوں، اللہ میرے اوپر رحم فرما دیجیے، آسانی والا معاملہ فرما دیجیے، میرے مسائل کو حل فرما دیجیے۔ یہ اصل میتھڈ ہے مسائل کے حل کا۔ جی ہاں، اور کوئی اس میں شرائط نہیں ہے، محسوس یا میں کرنا چاہیے، ذکر کریں، ذکر کر سکتے ہیں آپ، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن ذکر اذکار تو سب کچھ کر سکتے ہیں آپ۔ آج کا ہمارا ذکر لا محبوبی الا اللہ کا ذکر ہوگا، آپ نے میرے ساتھ ذکر کرنا ہے، اس کے بعد جیسے میں نے بتایا دعا کر کے آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ تو آئیے ذکر کا آغاز کرتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، اور یوں آپ نے اللہ پاک کو پکارنا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کو مصیبت، پریشانی، تکلیف میں پکارتا ہے۔ عمل کی مدت مسئلہ حل ہونے تک ہے، آپ جتنی دفعہ بھی چاہیں اس ویڈیو کو اوپن کر سکتے ہیں۔ 5 منٹ سے پہلے ہی یہ ذکر سٹارٹ ہو رہا ہے، آپ ویڈیو کو یہیں سے پلے کر کے آپ میرے ساتھ ذکر کریں گے، انشاءاللہ آپ کو آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے کو بھی انشاءاللہ 3 دن کے اندر اللہ رب العزت حل فرما دیں گے۔ بس آپ اس ویڈیو کو اوپن کر کے میرے ساتھ ذکر کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا محبوبی الا اللہ، 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 لا محبوبی الا اللہ،
لا محبوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ۔